قرآن مجید کا پیغام عمل خلاصہ پارہ 5 محی الدین غازی۔ بدکاری سے دور رہو، نکاح کا پاکیزہ راستہ اختیار کرو۔ اگر کسی مسلم آزاد خاتون سے نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہو تو کسی مسلم باندی سے نکاح کر لو، لیکن کبھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ باہمی رضامندی والی تجارت کو فروغ دو۔ ایک دوسرے کی جان کا احترام کرو۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ نیک اور اطاعت شعار ہوں اور مردوں کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی بنیں۔ بیوی کا رویہ صحیح نہ ہو تو اس کی اصلاح کی مناسب تدبیریں اختیار کرو۔ شوہر بیوی میں اختلاف بڑھ جائے تو دوسرے لوگ بھی صورتحال کو بہتر بنانے میں تعاون کریں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، پڑوسیوں، اجنبی ہمسایوں، بغل کے ساتھیوں، مسافروں اور جو تمہاری ملکیت میں ہوں ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آؤ۔ اللہ سے سرکشی نہ کرو، نہ خود حق کو چھپاؤ، نہ دوسروں کو حق کو چھپانے پر ابھارو۔ اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے اس کا اعلان کرو۔ کفر اور ناشکری کی روش نہ اختیار کرو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہ کرو۔ نشہ مت کرو اور نماز کے لیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ آؤ۔ غسل واجب ہو جائے تو غسل کرو، اور اگر بیمار ہو یا پانی میسر نہیں ہو تو تیمم کر لو۔ یہود و نصارہ کی طرح دین میں تحریف کا خیال دل میں نہ لاؤ۔ نہ دین سے بیزاری کا اظہار کرو، نہ دین کا مذاق اڑاؤ۔ اطاعت اور فرما برداری کے سچے پیکر بن جاؤ۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا شرک اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مقابلے میں دوسرے قوانین کی پیروی کرنا ہے۔ اس شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنی پاکیزگی کا خود دم نہ بھرو، سنجیدگی سے اپنا جائزہ لو کہ کیا اللہ کے یہاں تمہیں پاکیزہ قرار دیا جائے گا۔ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کے حوالے کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ کی نصیحتوں کی قدر کرو۔ طاغوت اور طاغوت کی شریعت کو تسلیم نہ کرو، اللہ اور اللہ کے دین پر ایمان لاؤ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس نہ جاؤ۔ اگر تم مومن ہو تو اپنے باہمی اختلافات میں رسول کا فیصلہ مانو، اور رسول جو فیصلہ کرے اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو۔ رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا جن پر اس نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ۔ تم ایسے لوگوں کی رفاقت کی تمنا دل میں بساؤ اور اس کے لیے کوشش کرو۔ باطل سے مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ جب حکم ہو تو نکل پڑو اور جی مت چراؤ۔ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہوں نے آخرت کے لیے دنیا کی زندگی کو قربان کر دیا۔ تم اللہ کے لیے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جنگ کرو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور اللہ سے اپنی بستی کے ظالموں کے خلاف فریاد کر رہے ہیں۔ تمہیں اللہ کے راستے میں جنگ کرنی ہے۔ جب جنگ فرض ہو جائے تو لوگوں سے مت ڈرو۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض مت کرو۔ موت سے مت ڈرو، تم موت سے کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو۔ دنیا کی زندگی بہت کم ہے اور آخرت بہت بہتر ہے۔ آخرت کی خاطر دنیا کو قربان کر دینے میں ہی بہتری ہے۔ اپنی طاقت بھلائی کے لیے استعمال کرو، برائی کو طاقت نہ پہنچاؤ۔ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح جواب دو۔ منافقوں کو دوست نہ بناؤ، ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔
کسی مومن پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، نہ کسی ایسے فرد پر ہاتھ اٹھاؤ جس کی قوم سے تمہارا معاہدہ ہو، اور اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کا خوں بہا ادا کرو۔ قتل خطا کی صورت میں ایک مومن غلام بھی آزاد کرو۔ غلام نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھو۔ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے کا خیال دل میں نہ لاؤ، یہ بہت سنگین گناہ ہے جس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم۔ حالت جنگ میں بھی کوئی سلام کرے تو اسے جھوٹا سمجھ کر اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ جب اللہ کی راہ میں جان و مال پیش کرنے کا حکم ہو تو پیٹھ مت پھیرو، آگے بڑھو، اور جب ہجرت کا حکم ہو تو پس و پیش نہ کرو اور ہجرت کے لیے نکل پڑو۔ دشمن کا خطرہ ہو اس صورت میں بھی نماز ضرور پڑھو، ساتھ ہی ایسی ترکیب کرو کہ ایک گروہ نماز پڑھے اور ایک گروہ دشمن کے سامنے رہے۔ اللہ تعالیٰ جو سمجھ بوجھ عطا کرے اس کی روشنی میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ خیانت کار اور معصیت پیشہ لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرو، نہ اس سے ہمدردی رکھو۔ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً استغفار کرو۔ گناہوں کو اپنی زندگی کی کمائی مت بناؤ۔ خود غلطی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر نہ تھوپ دو، یہ نہایت سنگین حرکت ہے۔ لوگوں کو صدقہ و خیرات اور نیکی کے کاموں کی تلقین کرو اور لوگوں کے بگڑے تعلقات بنانے کی کوشش کرو۔ ان کے کام کے لیے سرگوشی مفید ہو تو سرگوشی کرو، اس کے علاوہ سرگوشی سے پرہیز کرو۔ رسول کی مخالفت کرنا اور اہل ایمان کی روش چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرنا آخرت کے لیے بہت خطرناک ہے، اس سے خبردار رہو اور شرک سے بہت دور رہو۔ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ مرد ہو یا عورت، جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، برے کاموں سے بچو اور اچھے اعمال کرتے رہو۔ آرزوؤں کے محل مت تعمیر کرو، اپنا رخ اللہ کی طرف کرو اور نیکی اور تقوی کی زندگی بسر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جس طرح اللہ کی طرف یکسو تھے ویسے ہی تم بھی یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو۔ یتیم بچیوں کی حق تلفی یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو۔ ناتواں یتیم بچوں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو تو آپس میں صلح کرنے میں پہل کرو اور احسان کی روش اختیار کرو۔ خدا ترسی سے کام لو، خود غرضی نفس میں رچی بسی ہے، اس لیے اس بات سے ہوشیار رہو، ایسی روش نہ اختیار کرو کہ تمہاری کوئی بیوی معلق ہو کر رہ جائے۔ علیحدگی کی نوبت آئے تو بھی اللہ کے فضل بے پایہ سے پر امید رہو۔ خدا واسطے انصاف کے علم بردار اور اس کے گواہ بنو، خواہ اس کی وجہ سے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ اللہ کا انکار کرنے والوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ منافقت سے اپنا دامن بچاؤ، اللہ کا دامن تھام لو، خالص اللہ کی اطاعت کو اپنا شعار بناؤ۔